کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک حرکت کی غلطی سے لفظ کا تلفظ بلکہ بعض اوقات اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے؟ اگر آپ قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مختصر سبق آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تختی نمبر 4، حرکات۔ حرکات قرآن کریم کی درست تلاوت کی پہلی اور بنیادی سیڑھی ہے۔ عربی حروف پر لگنے والی چھوٹی چھوٹی علامات جو حروف کے صحیح تلفظ کی رہنمائی کرتی ہیں حرکات کہلاتی ہیں۔ بنیادی حرکات 3 ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ زبر حرف کے اوپر لگتی ہے اور حرف کو منہ کھول کر مختصر آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر با، تا، جا۔ زیر حرف کے نیچے لگتی ہے اور حرف کو باریک اور مختصر آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بی، تی، جی۔ پیش حرف کے اوپر لگتی ہے اور ہونٹوں کو گول کر کے مختصر آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بو، تو، جو۔ یاد رکھیے، حرکات قرآن کریم کی درست قرأت کی بنیاد ہے۔ ان کی پہچان، صحیح تلفظ اور روزانہ مشق ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ تختی نمبر 4، حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 4 کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تختی نمبر 4 کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حرف کو الگ الگ سانس میں پڑھیں، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ ہر حرف کو الگ الگ سانس میں پڑھیں گے اور رواں ایک سانس میں پڑھیں گے۔ آ ای او، اس طرح سے اس تختی کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش ہو، عائی ہو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حاحی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش ہو، غاغی ہو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش ہو، خاخی ہو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش ہو، قاقی ہو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کاکی کو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق کا ہمارا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے دوست اور اپنے بھائی کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔